محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رات جنید گھر کے لیے سودا سلف لے کر آیا تو اس نے مجھے ایک الگ شاپر پکڑاتے ہوئے ہدایت کی کہ یہ شاپر اماں کے گھر بھجوا دوں۔ میں نے خاموشی سے شاپر پکڑ لیا۔ یہ جنید کا روز کا معمول تھا۔ جب بھی وہ اپنے گھر کے لیے کچھ لے آتا تو اماں کے لیے لازمی تحفے کے طور پر کچھ نہ کچھ لے کر آتا، اور نہ صرف مجھے سختی سے ہدایت کرتا کہ یہ اماں کو دے دوں، بلکہ بعض اوقات تو وہ خود دینے چلا جاتا۔ اس وقت بھی میں نے شاپر کھول کر دیکھا تو اس میں ایک خوبصورت شال دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گئی۔ یہ شال دیکھنے میں اتنی خوبصورت تھی کہ مجھے دیکھتے ہی پسند آ گئی۔ میں نے جنید سے ضد لگا لی کہ یہ شال تو میں اپنے پاس رکھوں گی اور اماں کو میں پرانی شال دے دیتی ہوں، کیونکہ وہ بھی میں نے کچھ ہی عرصہ پہلے خریدی ہے۔ نہیں، اگر تمہیں یہ شال اتنی ہی پسند آ گئی ہے تو میں تمہیں اس جیسی ایک اور لا کر دوں گا، لیکن یہ میں آنٹی کے لیے لے کر آیا ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ شال آنٹی کو ہی دے دو۔ جنید کی بات سن کر غصے کی ایک شدید لہر مجھ پر حملہ آور ہوئی، اور میں دانت پیس کر رہ گئی کہ آخر وہ کیسا شخص تھا۔ میرا شوہر ہوتے ہوئے وہ مجھ سے زیادہ میری بیوہ ماں کا خیال رکھتا تھا۔ کیا ہو جاتا اگر وہ یہ شال مجھے دے دیتا؟ شال کی بناوٹ بالکل ایسی تھی کہ وہ عمر رسیدہ خواتین کے لیے مہذب نہیں تھی، جبکہ اس کا رنگ بھی کافی شوخ تھا۔ میں نے غصے سے شاپر اٹھا کر جنید کی طرف پھینک دیا، اور جنید نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ مجھ پر ایک بار پھر یہ پاگل پن سوار ہو چکا تھا۔ میں تنگ آ گئی تھی روز روز کی اس بک جھک سے۔ جنید ہر معاملے میں اماں کو مجھ پر فوقیت دیتا۔ پہلے پہل تو اماں کا اس طرح خیال رکھنا مجھے بہت اچھا لگتا، لیکن اب میں اندر ہی اندر شدید احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ مجھے جنید کی حرکتوں پر بے حد غصہ آتا۔ جب بھی اماں میرے گھر آتی تو وہ اماں کے سامنے بچھا چلا جاتا۔ اماں کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اس کے لیے اتنی اہمیت رکھتی کہ وہ کبھی بھی اسے رد نہیں کر سکتا تھا۔ میں تنگ آ چکی ہوں تمہاری ان حرکتوں سے۔ آخر تم مجھ سے زیادہ انہیں اہمیت کیوں دیتے ہو؟ میری آواز حد سے زیادہ تیز تھی، اور میری اس بات پر جنید کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، جیسے اس کے دل میں ضرور کوئی چور چھپا ہو۔ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ وہ تمہاری ماں ہیں اور اب بیوہ ہو چکی ہیں، تو تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ان کی ضروریات کا خیال کرو۔ جنید نے آہستگی سے مجھے سمجھانا چاہا۔ میں اس وقت اتنے غصے میں تھی کہ مجھے جنید کے ساتھ ساتھ اماں پر بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ آج کے بعد تم وہاں نہیں جاؤ گے، اور نہ ہی تم اماں کے لیے کچھ خرید کر لاؤ گے۔ یہ میرا فرض ہے اور میں خود اسے پورا کر لوں گی۔ میں نے جنید کے سامنے دو ٹوک بات کرتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا، اور اس میں کوئی تبدیلی کرنے کی گنجائش باقی ہی نہیں تھی۔ جنید کافی دیر سمجھاتا رہا کہ وہ ہمارے محتاج ہیں اور ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن مجھے اچھی طرح سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کتنا پریشان ہو گیا ہے کہ میں نے اس گھر میں جانے پر اور اماں جان سے ملنے پر پابندی لگا دی ہے۔ میں نے اس کی ایک بات نہیں مانی، اور بالآخر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ میں نے اسے بار بار جتاتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کروا دی کہ آج کے بعد تم اس گھر میں نہیں جاؤ گے، اور نہ ہی مجھ سے زیادہ میری ماں کو اہمیت ہوگی۔ وہ میری ماں تھی، لیکن پھر بھی میں جنید کے معاملے میں کسی پر اعتبار نہیں کرتی تھی، اور اپنی ماں کے ساتھ جنید کی مشکوک حرکتوں کو دیکھ لینے کے بعد تو مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں انہیں اکیلا چھوڑ دیتی۔ میری ماں چند سال پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کی عمر کوئی 40 سال تھی، لیکن ابھی بھی وہ بے حد حسین و جمیل تھی، جبکہ میں اس کے مقابلے میں سانولی رنگت کی ایک واجبی سی شکل و صورت والی لڑکی تھی۔ شکل و صورت کے لحاظ سے میں اپنے باپ پر گئی تھی۔ میرا باپ بھی سانولے رنگ کا تھا اور میری ماں سے عمر میں کافی بڑا تھا۔ اماں جان بے حد خوبصورت تھی، اور میں نے کبھی بھی ابا کو اماں پر یقین کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ابا جان نے اماں کو ہمیشہ شک کی نگاہوں سے دیکھا اور ہر معاملے میں اس پر روک ٹوک کی۔ ابا جان کی بیجا سختی اس وقت تو مجھے زہر کی طرح لگتی، اور میں ہمیشہ یہی سوچتی رہتی کہ ابا کو میری ماں کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن اب مجھے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ ابا جان
ٹھیک کرتے تھے۔ اماں کی حرکتیں اتنی مشکوک تھیں کہ کوئی بھی ان پر اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پر بھی انہوں نے میرے شوہر کے ساتھ اتنا لگاؤ پیدا کر لیا کہ وہ ان کی بیٹی سے زیادہ انہیں اہمیت دیتا ہے۔ مرد کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اکثر اپنے ہمسفر سے اکتا جانے کے بعد خود سے بڑی عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اب مجھے اس بات کا اطمینان ہو چکا تھا کہ میں نے جنید کو منع کر دیا اور اب وہ کبھی بھی اماں کے گھر نہیں جائے گا۔ کم سے کم مجھے یہ تسلی تو رہتی کہ جنید میری غیر موجودگی میں اماں کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محض میری خام خیالی ہی ثابت ہوگی۔ دوسرے روز مجھے کسی کام کی وجہ سے اچانک اماں کے گھر جانا پڑ گیا۔ حالانکہ میں اماں کے گھر ہمیشہ رات کو ہی چکر لگاتی، وہ بھی جنید کے ساتھ، لیکن اس روز مجھے کسی چیز کی ضرورت تھی تو میں نے سوچا جا کر اماں سے لے آتی ہوں۔ یہ تقریباً دوپہر کا وقت تھا اور جاوید بھی اس وقت عموماً اپنے کام کاج پر ہوتا۔ میں نے تسلی سے گھر کے سارے دروازے بند کیے، چادر اٹھائی اور اماں جان کے گھر کی طرف چل دی تھی۔ اور اماں کے اور میرے گھر میں کچھ ہی فاصلہ تھا۔ میں ہمیشہ پیدل ہی ان کے گھر آیا جایا کرتی تھی۔ میں اماں کے گھر جا تو رہی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں جا کر میرے سر پر جو بم پھوڑا جائے گا وہ میری سماعتوں کو مفلوج کر دے گا۔ میں جیسے ہی اماں کے گھر میں داخل ہوئی تو اماں صحن میں مجھے نظر نہیں آئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اماں گھر میں موجود ہی نہیں ہے؟ میں نے خود سے سوال کیا اور آہستگی سے چلتے ہوئے اماں جان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر پردہ پھیلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اندر سے آتی ہوئی آہستہ آوازیں مجھے بری طرح متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے قدم اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ تجسس نے مجھے گھیر لیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کمرے میں اماں کے ساتھ کون موجود ہے۔ ایک انجان سے خدشے کے تحت میرا دل لرز اٹھا۔ دیوار کی اوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے میں نے باتوں کو سننے کی کوشش کی تھی، لیکن اندر سے آتی ہوئی آوازیں اتنی واضح نہیں تھی کہ میں ان کو سمجھ پاتی۔ لیکن یہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے کہ اندر سے آنے والی آوازوں میں جنید کی آواز بھی شامل حال ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے مجھے شدید غصے میں آگ بگولا کر دیا۔ اگر آج جنید اندر موجود ہے تو میں کھڑے کھڑے ان کا پردہ فاش کر دوں گی۔ ماں کے ساتھ ساتھ جنید سے بھی ہر رشتہ ختم کر دوں گی۔ اس وقت میرے دل کی جو حالت تھی میں وہ لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتی۔ میرے ہاتھ واضح طور پر کپ کپا رہے تھے اور غصے سے میرے چہرے کی رنگت لال سرخ ہو چکی تھی۔ میں نے کچھ ہی دیر میں برداشت کیا اور پھر آگے بڑھتے ہوئے پردہ ہٹا دیا تھا۔ جب کمرے میں موجود نفوس مجھے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے تھے، یعنی انہیں ذرا برابر بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ میں اس وقت یہاں آ سکتی ہوں، اور وہ دونوں مجھے بالکل ساکت نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور خصوصی طور پر جنید کے چہرے کا تو رنگ ہی اڑ چکا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ وہ اس وقت جس حالت میں موجود تھے وہ بھلا کیا کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اماں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویروں کو جلدی سے اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کر لی۔ اماں جان کے چہرے کی پیلی رنگت کو میں نے افسوسدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ حقیقت بالکل میرے سامنے عیاں تھی۔ میں اس ارادے سے آئی ہوئی تھی کہ میں آج ان لوگوں کا پردہ فاش کر کے رکھ ڈالوں گی، لیکن سامنے موجود حالت دیکھ کر میری اپنی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ مجھے ذرا برابر بھی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ اس حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ اس روز حقیقی معنوں میں میری حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے کاٹو تو بدن میں لہو ہی نہیں۔ جنید کے ساتھ میری شادی کے تقریباً 3 سال پہلے ہوئی۔ جنید شکل و صورت کے لحاظ سے بے حد خوبصورت تھا۔ عمر میں بھی وہ مجھ سے تقریباً 7 سال بڑا تھا۔ خوبصورت قد کاٹ کے ساتھ ساتھ بھرا بھرا جسم، پرکشش نین نکوش اور دلکش لہجہ۔ محلے والی آنٹی جس وقت ہمارے گھر میں جنید کا رشتہ لے کر آئی، تصویر دیکھتے ہی مجھے اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ اتنا حسین و جمیل اور میں بس معمولی سی شکل و صورت والی لڑکی جس کے نقوش کے ساتھ ساتھ رنگت بھی پرکشش نہیں تھی۔
جنید اچھا خاصا پڑھا لکھا بھی تھا۔ باپ کا ایک چھوٹا سا کاروبار تھا جسے اس نے سنبھالا ہوا تھا۔ رشتے کروانے والی مائی رشیدہ نے ہمیں یہی بتایا کہ اس کا باپ کچھ عرصے پہلے انتقال کر گیا ہے اور وہ لڑکا اکیلا رہتا ہے۔ اور کیا چاہیے تھا؟ ابا جان نے کچھ چھان بین کرنے کے بعد میرا رشتہ جنید کے ساتھ طے کر دیا تھا، لیکن اس وقت اماں مسلسل اس رشتے کے بارے میں ٹال مٹول کر رہی تھیں۔ حتیٰ کہ اماں نے ابا پر زور بھی دے دیا کہ وہ اس رشتے سے انکار کر دیں، لیکن میں نے جنید کو دیکھ کر اتنا پسند کر لیا تھا کہ میں نے ضد باندھ لی کہ مجھے ہر حال میں جنید سے ہی شادی کرنی ہے، اور میری ضد کے آگے اماں کو ہار ماننا پڑ گئی۔ ویسے بھی ابا اور اماں کے درمیان اتنا گہرا تعلق نہیں تھا کہ ابا اماں کی ہر بات مانتے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیوں تھا، لیکن میں نے جب سے ہوش سنبھالا ابا جان کو اماں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں جان دیکھنے میں بے حد خوبصورت تھی، بڑی بڑی آنکھیں، سفید رنگت ابا جان کے ساتھ بالکل بھی نہیں جچتی تھیں۔ ابا جان کا رنگ کالا اور شکل بھی بالکل عام سی تھی، اس لیے میں شکل و صورت کے لحاظ سے بالکل ابا جان کے جیسی تھی۔ اکثر اوقات میں اماں جان سے کہا کرتی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے جیسا کیوں نہیں بنایا، اور وہ میری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہتی کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز خوبصورت ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقص نکالا کرو، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے۔ اس وقت مجھے یہی لگتا کہ نہ جانے اماں کیوں ابا کی ناانصافیوں پر بھی خاموش ہو جاتی ہیں۔ اماں نے کبھی بھی اپنے میکے والوں کا اتنا ذکر نہیں کیا تھا۔ اماں کے مطابق اس کے میکے میں صرف اس کی بہن ہی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی۔ کبھی کبھار اماں جا کر اسے مل آتی، لیکن ابا جان نے اسے اتنی اجازت نہیں دی ہوئی تھی کہ ہماری خالہ ہمارے گھر آ جاتی۔ نہ ہی ابا جان نے مجھے کبھی ان لوگوں کے ہاں جانے دیا تھا۔ بس کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ دفعہ اماں جان جا کر کچھ گھنٹے اپنی بہن سے ملاقات کر آتی تھی، اور اس کے بعد ہمارے گھر میں ان کے حوالے سے کوئی ذکر اذکار بھی نہیں ہوتا تھا۔ ابا ایک سکول میں چوکیدار تھے، میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ گھر کا گزر بسر اچھا چلتا، اگر پیسے کی ریل پھیر نہیں تھی تو ضرورت کے وقت محتاجی والا عالم بھی نہیں تھا۔ بس کھانے کے ساتھ ساتھ ضرورت کی ہر چیز مل جایا کرتی تھی۔ گھر میں اگر کسی چیز کی ضرورت تھی تو وہ تھا ابا جان کا حسن سلوک، خصوصاً اماں کے ساتھ۔ ابا ہر بات پر اماں جان سے الجھ پڑتا، اور اماں کو کسی کے ساتھ بھی ہم کلام نہیں ہونے دیتا۔ میں نے کتنی بار اماں سے پوچھا کہ ابا تم پر اتنا شک کیوں کرتا ہے، جبکہ وہ میری بات سن کر پریشانی والی انداز میں بیٹھی رہ جاتی۔ اماں جان نے مجھے کبھی بھی اس بات کا جواب نہیں دیا، اور بالآخر میں نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ جنید سے میری منگنی ہونے کے بعد جنید کبھی کبھار ہمارے گھر آ جاتا۔ میں اسے دیکھ کر خود کو خوش قسمت محسوس کیا کرتی، جسے اتنا خوب شخص ملا ہے۔ اس کا پرکشش لہجہ، خوبصورت باتیں اور انداز و اطوار سراہے جانے کے قابل تھے۔ میری ساری دوستیں اکثر مجھے چھیڑتے ہوئے کہا کرتی کہ تم نے ایسی کون سی نیکی کر لی ہے جو تمہیں اتنا ہینڈسم شوہر مل رہا ہے۔ وہ شخص حقیقت میں پسند کیے جانے کے قابل تھا۔ منگنی کے تقریباً 1 سال بعد گھر میں میری شادی کی تیاریاں شروع ہونے لگ گئی تھی۔ ابا جان نے جنید کو کہہ دیا کہ وہ سادگی سے میرا نکاح کرنے کے بعد رخصت کر ڈالیں گے۔ ابا جان نے بس مجھے ضرورت کی چیزوں پر مشتمل جہیز دیا، اور جنید کو اس بات پر بھی کوئی خاص اعتراض نہ تھا۔ اپنی شادی کی تیاریوں میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنید کی کوئی بھائی بہن نہیں تھا، اس کی ماں اسے پیدا کرتے ہی انتقال کر گئی، اور اس کے بعد اس کے باپ نے اسے پال پوس کر جوان کیا، لیکن اب وہ بھی اس کے ساتھ نہیں تھا، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہی اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ جنید کی طرف سے بھی ساری تیاریاں میں نے اور اماں جان نے مل جل کر کی تھی، لیکن اس سب کے باوجود نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اماں جان اس سب سے خوش نہیں ہیں، اور وہ نہیں چاہتی کہ میری شادی جنید سے ہو۔ حتیٰ کہ پہلے پہل میں نے یہ بات بھی محسوس کی کہ جب جنید ہمارے گھر آتا تو اماں اس سے کم ہی مخاطب کیا کرتی تھی، بلکہ اگر وہ کوئی بات پوچھتا بھی تو اماں جان سخت لہجے میں اسے جواب دے کر خاموش کروا دیتی تھی۔ اس بات پر مجھے بہت غصہ آتا، لیکن میں خاموش ہو جاتی۔
مجھے اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں جان ایسا کیوں چاہتی ہیں۔ اندر ہی اندر مجھے یہ خیال آتا کہ ہو سکتا ہے اماں اپنی بہن کے بیٹے سے میری شادی کرنا چاہتی ہو، لیکن ابا جان کے خوف کی وجہ سے نہیں کہہ پا رہی۔ لیکن پھر بھی اس میں جنید کی بھلا کوئی غلطی نہیں تھی۔ اماں کو جنید کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہیے تھا۔ ابا جنید کو بہت پسند کرتے تھے۔ جس روز جنید اور میرا نکاح تھا، اس روز تو میں گویا ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اپنی پسند کے مطابق میں نے ہر چیز خریدی، اور نکاح کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے حصے میں کائنات کی ساری خوشیاں لکھ دی گئی ہوں۔ وہ شخص اب صرف اور صرف میرا ہو چکا تھا، اور میں یہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ کوئی مجھ سے اسے چھیننے کی کوشش کرتا۔ اس روز میں دلہن بن کر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، جب جنید کمرے میں داخل ہوا، اور اس کے چہرے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ بھی بہت خوش ہے۔ اس رات جنید نے مجھے اچھی طرح باور کروا دیا کہ اس کے سامنے ظاہری شکل و صورت کوئی معنی بھی نہیں رکھتی۔ انسان کو بس اندر سے خوبصورت ہونا چاہیے اور اس کی سیرت قابل تعریف ہو۔ مجھے اس کے خیالات جان کر بے حد خوشی ہوئی تھی۔ مکمل طور پر اس کی دسترس میں آنے کے بعد میں خود کو اور بھی زیادہ خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ جنید کے ساتھ زندگی بہت خوبصورت انداز میں گزر رہی تھی۔ جب میری شادی کے کچھ ماہ بعد مجھے ابا جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور یہ خبر سن کر میں بے حد غمزدہ ہو گئی تھی۔ ابا جان کی اچانک وفات میرے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی تھی۔ ابا جان چاہے اماں جان سے اچھا سلوک نہیں کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ابا مجھ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ میری زندگی بھی بس ابا اور اماں پر ہی منحصر تھی۔ اس مشکل گھڑی میں جنید نے مجھے اچھے طریقے سے سنبھالا۔ نہ صرف مجھے بلکہ اس نے اماں کو بھی بہترین سہارا مہیا کیا تھا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد بالکل اکیلی رہ گئیں۔ جنید نے اس بات پر زور دیا کہ اب ان کو ہمارے پاس آ کر رہنا چاہیے، لیکن اماں نے معذرت کر لی کہ ابا کے بعد میرا زیادہ تر وقت اماں کے پاس ہی گزرتا، اور کام کے بعد جنید بھی میرے پاس ہی آ جاتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہ گھر میں میرے بغیر اکیلا تو نہیں رہ سکتا تھا نا۔ اور ان دنوں میں نے اس بات کو نوٹ کیا تھا کہ جنید حد سے زیادہ اماں کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر بات میں وہ بس اماں جان کی جی حضوری کرتا ہے، اور بعض دفعہ مجھے نظر انداز کر دیتا ہے۔ پہل جہاں اماں اسے مخاطب کم کرتی تھی، اب اماں بھی اس کی باتوں میں دلچسپی لینے لگی، اور جنید تو گویا ابا کے بعد ان کے لیے ایک بہترین سہارا ثابت ہونے لگا تھا۔ پہل میں نے اسے صرف جنید کی ہمدردی سمجھتی، لیکن ان دونوں کا ایک دوسرے کی طرف اتنا جھکاؤ مجھے کھٹکنے لگا تھا۔ جنید مجھ سے زیادہ اماں جان کے لیے چیزیں لے آتا، ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھتا، اور حتیٰ کہ ضد کر کے اماں کو ہمارے گھر رکنے کے لیے بھی مجبور کر دیتا تھا۔ اور جن دنوں اماں ہمارے گھر رکتی، ایسی کوئی شام نہیں ہوتی جس شام جنید واپس آیا ہو اور اس کے ہاتھ میں اماں کی پسند کی کوئی چیز موجود ہی نہ ہو۔ پہل جہاں وہ واپس آنے کے بعد میرے ہاتھوں سے سر میں تیل کی مالش کرواتا، اب لاڈ کرتے ہوئے اماں جان سے فرمائش کرتا، تو اماں بھی ہنستے ہوئے پرسکون انداز میں اس کے سر میں مالش کر دیا کرتی، اور پھر دونوں ایک دوسروں سے باتیں کرتے ہوئے مجھے نظر انداز کر دیتے تھے۔ مجھے آہستہ آہستہ یہ سب کچھ برا لگنے لگا۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات جنید کو بھی باور کروانا شروع کر دی کہ اب تم اماں میں زیادہ دلچسپی لینے لگے ہو، اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ مجھے یاد آتا ہے ابا کی موجودگی میں اماں کیسے ڈہر سم کر اپنا وقت گزارتی تھی، لیکن ابا کے جانے کے بعد اماں نے اپنی من مرضی شروع کر دی۔ اب انہیں کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا۔ بلا جھجک وہ جہاں جانا چاہتی جنید کے ساتھ چلی جاتی تھیں۔ جنید انہیں اکثر شوخ رنگوں کے کپڑے لا کر دیتا۔ وہ اماں کے سامنے مجھ سے میری مرضی جاننے کی کوشش کرتا تو میں مروتاً خاموش رہ جاتی، لیکن آہستہ آہستہ اب میری برداشت سے سب کچھ باہر ہونے لگا تھا۔ مجھے اب یہ چونچلے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتے تھے۔ میں نے خود اماں کے گھر آنا جانا کم کر دیا۔ کبھی کبھار اگر جنید ضد بھی کرتا تو میں رات کو تھوڑی دیر جاتی اور واپس آ جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا،
لیکن جنید کو اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اس نے کبھی مجھے اس حوالے سے کوئی طعنہ بھی نہیں دیا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنید اماں کی خوبصورتی پر مر مٹا ہے، یا پھر وہ ابا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مجھے محض ایک مہرہ بنا کر استعمال کرتے ہوئے آپس میں تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں۔ کہیں اسی وجہ سے تو میری واجبی شکل و صورت کے باوجود جنید نے مجھے قبول تو نہیں کیا کہ میری آڑ لے کر وہ اماں سے وابستہ ہونا چاہتا ہو۔ یہ ایک ایسی زہریلی سوچیں تھیں جنہوں نے مجھے دن بدن اپنے قابو میں کرنا شروع کر دیا، اور میں مکمل طور پر یہی سوچنے لگی۔ میں چاہ کر بھی ان سوچوں کو ذہن سے نہیں جھٹلا پاتی تھی۔ جب کبھی میں نے جنید سے اس معاملے کا ذکر کرنا چاہا تو وہ میری بات کو ٹال دیتا اور ہمیشہ یہی کہتا کہ ابا کے بعد اماں کو ہماری پہلے سے زیادہ ضرورت ہے، اور انہیں کبھی بھی یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اکیلی رہتی ہیں یا بیوہ ہیں۔ اور جنید کی اس بات میں بھی مجھے ہزاروں مطلب نظر آنے لگتے۔ اس وجہ سے اس رات ہم دونوں کے درمیان شدید لڑائی جھگڑا ہوا، اور میں نے اسے واضح لفظوں میں یہ باور کروا دیا کہ مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تمہارا اماں کے ساتھ اتنا فرینک ہونا، میری پسند سے زیادہ اماں جان کی پسند کو اہمیت دینا، اور میری غیر موجودگی میں ان کے گھر آنا جانا اور اماں کے ساتھ وقت گزارنا۔ لیکن میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود دوسرے روز جب میں اماں کے گھر گئی تو وہاں جنید کو دیکھ کر میری حالت کے بارے میں آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اماں اور جنید دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے پاگل سمجھتے ہوئے میرے پیٹھ پیچھے وہ کھیل کھیلنا چاہ رہے تھے جو میں ان کو کبھی بھی کھیلنے نہیں دے سکتی۔ میں جلدی سے اماں جان کی جانب بڑھی، اور شاید زندگی میں پہلی بار میں نے اماں سے اس قدر سخت لہجے میں بات کی تھی۔ اپنا شوہر کھا لینے کے بعد اب اماں تجھے چین نہیں آیا کہ تم میرے شوہر پر ڈورے ڈالے بیٹھی ہو؟ میرے سلگتے ہوئے لفظ سن کر جہاں اماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، وہیں جنید نے بھی مجھے سخت نظروں سے گھورا۔ اس سے شاید اندازہ نہیں تھا کہ میں اس حد تک بھی چلی جاؤں گی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں، میں تمہیں ساری حقیقت بتا دیتا ہوں۔ جنید نے مجھے باز رکھنا چاہا جب میں نے اسے قہر بھری نظروں سے گھورا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے یہ سوچا بھی کہ میں تمہارے ساتھ اس گھر میں جاؤں گی جس وجہ سے تم مجھے استعمال کر رہے ہو، اب اس رشتے کو منظر عام پر لے آؤ۔ تم جیسا گھٹیا ترین شخص میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، جو سسر کے مرتے ہی ساس کے ساتھ ناجائز تعلقات۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی یہ بات مکمل کر پاتی، جنید نے ہاتھ اٹھایا اور اس کا ہاتھ میری گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ 3 سالوں میں جنید نے مجھ پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا، اور وہ بھی میری ماں کی وجہ سے۔ مجھے یہ بات آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے جنید کو گریبان سے پکڑ لیا تھا، جبکہ اماں جان زرد چہرے کے ساتھ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ بے اختیار ہی وہ دل تھا میں ہوئے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ اس کی خوفزدہ نظروں میں خوف مجھے واضح طور پر نظر آ رہا تھا، لیکن آج مجھے اماں سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ سچ کہتا تھا میرا باپ کہ وہ ایک بد کردار عورت ہے جس پر کبھی بھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ اس روز میرے منہ میں جو بھی آیا میں نے اماں کے سامنے دہرا دیا۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے جملوں سے اسے کتنی تکلیف ہوگی، دکھ ہوگا، درد ہوگا۔ اماں جان بس خاموش تھیں، کسی بت کی طرح، جیسے اس سے قوت گویائی بھی چھین لی گئی ہو، یا پھر اس میں اتنی ہمت بھی باقی نہ رہی کہ وہ اپنے دفاع میں کچھ بھی بول پائے۔ لیکن جنید مجھے نارمل رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ابھی بھی مجھے سنبھالتے ہوئے یہاں سے لے جانا چاہ رہا تھا۔ میں بس جذباتی انداز میں چیختے چلاتے ہوئے ان دونوں پر برس رہی تھی، جب ایک دم سے اماں جان اٹھی اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اماں جان کی قہر برساتی ہوئی نظروں کو دیکھا تھا۔ اس کا کپ کپاتا ہوا جسم کوئی اور ہی داستان بیان کر رہا تھا۔ اماں جان نے مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، اور پھر اپنی سخت پکڑ سے مجھے گھسیٹتے ہوئے چارپائی پر بٹھا دیا۔ حقیقت جاننا چاہتی ہو نا تم؟ وہ حقیقت جس کے باعث تمہارا باپ ساری زندگی مجھ پر اعتبار نہیں کر پایا، یا وہ حقیقت
جس کی وجہ سے آج تم مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ناجائز تعلقات میں ملوث کر رہی ہو۔ اماں جان کو سخت لہجے میں بولتے دیکھ کر میں ایک دم سے خاموش ہو گئی تھی۔ جب اماں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تصویروں کو میری جانب بڑھا دیا اور میں نے حیرت سے ہاتھ بڑھا کر ان تصویروں کو تھام لیا تھا۔ خوبصورت نوخیز لڑکی جس نے خود کو سنہری رنگ کے دوپٹے سے ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا، اور اس کے کندھے کے گرد ہاتھ بڑھا کر بیٹھا ہوا نوجوان جسے دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ نوجوان خطرناک حد تک جنید سے مشابہت رکھتا تھا۔ اماں جان کی آنکھوں سے آنسو اس کے ضعیف سے چہرے پر بہہ نکلے۔ مجھے آج پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ اماں حقیقت میں بوڑھی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے غور سے ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے حیرت سے اماں کو اور پھر جنید کو دیکھا۔ جنید بس خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود درد اور شرمندگی کے اثرات جیسے اسے خاموش رکھنے پر مجبور کر رہے تھے۔ اس لڑکی کو پہچانتی ہو؟ یہ وہی لڑکی ہے جو آج تمہارے سامنے تمہاری ماں کی حیثیت سے کھڑی ہے۔ اماں جان نے تصویر مجھ سے لے کر اپنی آنسو بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، یہ شخص فرقان، جس سے میں نے زندگی کی پہلی اور آخری محبت کی، جس کے سہارے میں نے اپنا گھر بار چھوڑ ڈالا، لیکن اپنا سب کچھ اس شخص کے لیے گنوانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ ایک بیٹے کا باپ بھی ہے۔ میری محبت میں مشغول ہو کر وہ مجھے گھر سے بھگا کر تو لے آیا، لیکن مجھ سے نکاح کرنے کی بات آئی تو اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ شاید کہ وہ معاشرے اور میرے بھائیوں سے خوف زدہ ہو گیا تھا، ڈر سا گیا۔ میں حیرت سے اماں جان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کہانی بالکل میرے لیے نہیں تھی۔ اس شخص نے میرے ساتھ ٹوٹے ہوئے اعتبار کا وہ کھیل کھیلا جس نے میری زندگی کے سارے خوبصورت خوابوں کو توڑ کر رکھ ڈالا تھا۔ اس روز وہ مجھے لے کر ریلوے اسٹیشن پر چلا آیا اور وہیں پر مجھے بٹھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا، اور پھر کبھی لوٹ کر آیا ہی نہیں۔ اماں جان کے لرزتی اور کب کباتی آواز میں سارے جہان کا دکھ درد سمٹ آیا تھا۔ محبت نے کتنے لوگوں کو اجاڑ دیا اور کتنوں کو اجاڑ دینے کی حیثیت رکھتی ہے۔ شاید اس سے آگے اماں کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ تبھی جنید نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے اماں کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ وہ شخص ہے جو اس روز اپنی محبت سے بندھی ہوئی اس لڑکی کو چھوڑ تو آیا اور اس کے بوجھ سے خود کو آزاد بھی کر دیا، لیکن وہ رات اس نے کانٹوں پر گزار دی، اور اگلے ہی دن وہ پاگلوں کی طرح دوڑ کر اسے گلیوں کوچوں میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ لیکن اس وقت تک وہ لڑکی تمہارے باپ کی دسترس میں آ گئی تھی، اور تمہارے باپ نے اس کی خوبصورتی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سے نکاح کر لیا تھا۔ بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس نے راستے میں ایک معصوم اور خوبصورت چڑیا کو دیکھ کر اسے نکاح نامی پنجرے میں ڈال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لیا تھا۔ اور اس روز کے بعد میرے باپ نے زندگی کے جتنے سال بھی گزارے وہ اسی ندامت میں گزار دیے کہ وہ اپنی محبت کو نامردوں کی طرح پیٹھ دکھا کر بھاگ گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ ابا جان کو ان تصویروں کو تھام کر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی شام انہی تصویروں سے باتیں کرتے ہوئے گزر جاتی، اور دن کا آغاز بھی انہیں دیکھ کر ہوتا تھا، لیکن اب اس کے بس میں کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ ابا جان نے مرنے سے پہلے کتنی کوشش کی تھی کہ وہ آنٹی سے ملاقات کر لیں، ان سے معافی مانگ لیں، لیکن زندگی نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی، اور وہ اپنی ناکام محبت کا دکھ اپنے دل میں لیے اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ اس روز ہی میں نے ٹھان لی تھی کہ میں تم سے شادی کر کے اپنی زندگی میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ اپنی باپ کی ناکام محبت کو بھی رشک زدہ کر دوں۔ میں نے آنٹی کو اپنا بیٹا بن کر دکھانے کی بھرپور کوشش کی تاکہ ان کے دل میں موجود اس دراڑ کو بھر دوں جو دراڑ میرے باپ نے پیدا کر دی تھی۔ میں نے ہر موڑ پر ان کا ساتھ دیا، ان کی ہر ادا سے ایک ماں کی طرح محبت کی، کیونکہ میں خوب جانتا تھا کہ میرے باپ نے اپنے خوابوں کی مسند پر انہیں بارجمان کر رکھا تھا۔ میں آج بھی انہیں اپنی ماں سے بڑھ کر ہی سمجھتا ہوں۔ رات کو تم نے مجھ پر شک کرتے ہوئے مجھے آنٹی سے ملنے کے لیے منع کر دیا، اور آج میں صرف آخری بار ان سے مل کر اپنے باپ کے حوالے سے ان کے پیروں میں بیٹھ کر معافی طلب کرنے آیا ہوا تھا، تاکہ
محبت میں بھٹکتی ہوئی بے سکون روح سکون سے فیض یاب ہو پائے۔ کمرے میں صرف اماں جان کے خاموش آنسو نہیں بلکہ میری سسکیوں کا شور بھی گونج رہا تھا۔ میرے آنسوؤں میں ندامت تھی، شرمندگی تھی۔ میں نے اپنے فرشتوں جیسے شوہر پر شک کر ڈالا تھا، اپنی ماں کی محبت پر شک کیا۔ میں قابل معافی تو نہیں تھی لیکن پھر بھی اماں جان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ تو پھر بھی ماں تھی، ایسی ماں جن کی زندگی کا کل سرمایہ ہی میں تھی۔ اماں جان نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے جنید کا ہاتھ تھام کر بھی اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس روز اماں نے جنید کے باپ کو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیا۔ میں نے بھی جنید سے معافی مانگ لی اور جنید ضد کرنے کے باوجود اماں جان کو اپنے گھر لانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ شاید اب اسے عادت ہو گئی تھی اس خستہ حال مکان میں اپنی یادوں کے سہارے رہنے کی، اور وہ اس عادت میں کسی قسم کی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ خدارا زندگی میں کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کریں جو آپ کی آنکھیں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں۔ حقیقت دیکھی آنکھوں سے مختلف بھی ہو سکتی ہے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری آج والی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج والی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔